السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سیف اللہ، دا سورڈ آف اللہ تبارک و تعالی، اس کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش خدمت۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکم کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ حمص پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کر لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اہم مقام لا بلبک کی طرف روانہ ہو گئے۔ توقع یہ تھی کہ دونوں جگہ کا محاصرہ طول پکڑے گا اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن مورخوں کے مطابق مسلمانوں کی تلوار کی دہشت کو وہ کام کر رہی تھی جو ان کے حسن اخلاق نے بھی کیا تھا۔ مسلمان جدھر جاتے تھے وہاں کے لوگوں میں پہلے سے مشہور ہو چکا تھا کہ مسلمان کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتے اور وہ انہی شرطوں کے پابند رہتے ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی فتح یاب فوجیں سب سے پہلے مفتوحہ شہر کے خوبصورت عورتوں پر حملہ بولتی تھی، پھر وہاں کے گھروں کو لوٹتی، گھروں کو آگ لگا دیتی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا، اسے فاتح فوج کا حق سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس رواج کو نہ اپنایا بلکہ نہتے اور کمزور لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں نے دین کو مستحکم کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ لا بلبک پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا تو وہاں جو رومی دستہ تھا اس نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا محاصرہ کیا تو رومی سالار حربیس باہر آ گیا اور امن کے سمجھوتے کی پیشکش کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکے تھے۔ ان کے حکم سے رومی سالار سے 10,000 دینار اور زربخت کی 100 قبائیں کا مطالبہ کیا گیا، جو رومی سالار نے قبول کر لیا۔ محاصرہ کے مطابق یہ معاہدہ طے ہوا کہ مسلمان 1 سال تک حمص پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر اس دوران روم کی فوج نے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی معمولی سے بھی جنگی کارروائی کی تو مسلمان صلح کے معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کارروائی کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شہر کے دروازے کھل گئے اور مسلمانوں کی فوج داخل ہو گئی۔ مورخ ابن اسیر لکھتا ہے کہ حمص کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ مسلمان دکانوں میں جاتے اور جو چیز لیتے اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجاہدین کو تحفے پیش کیے تو مجاہدین نے ان کی بھی قیمت ادا کی۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان تحفے کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اپنے طور پر کوئی مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ صلح کے معاہدے کے بعد اسلام مال غنیمت کو جائز نہیں سمجھتا۔ ایسے مقامات بھی آئے جہاں کے لوگوں نے مسلمان فوج کا باقاعدہ استقبال کیا۔ مسلمان نومبر 635 عیسوی بہوالا رمضان 14 ہجری مسلمان فوج حمص سے ہما گئی تو شہری باہر آ گئے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ مرات النعمان کے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال اس طرح کیا کہ پہلے سازندے ساز بجاتے رہے اور خوشی کے گیت گاتے رہے۔ ان کے پیچھے مؤذن آئے اور ان کے پیچھے معززین آئے اور جزیہ پیش کر کے شہر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ان قصبوں اور شہروں میں کئی ایک لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ شہنشاہ ہرکل اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، مسلمان ہمارے جال میں آ گئے۔ میں سردیوں کے انتظار میں تھا۔ عرب کے یہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے اور اونٹنی کا ہی دودھ پیتے ہیں۔ ریگستان کے ان باشندوں نے کبھی اتنی سردی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی سردی ان کے جوش اور جذبے کو منجمد کر دے گی۔ پھر موسم سرما ختم ہونے تک مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہم انہیں بڑی آسانی سے شکست دے دیں گے۔ ان کے خیمے انہیں سردی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہرکل نے حکم دیا کہ حمص سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی قمق حمص کی پہنچ گئی ہے۔
رومیوں کی اس کارروائی کے بعد حمس کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور تھے۔ اطلاع ملتے ہی وہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر حمس جا پہنچے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچے تھے۔ وہ حمس کے قریب گئے تو باہر رومی فوج لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی پیچھے ہٹتے گئے اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ آن پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو سلیمان یہ محاصرہ تیرا ہے اور تو اس کا سالار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ سردی کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان اتنی زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے۔ ان پر سردی کا بڑا ہی برا اثر ہو رہا تھا اور سب سے بڑی وجہ تھی محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اسی دوران خلیفۃ المسلمین کا حکم آ گیا۔ اس کے تحت کچھ دستے عراق کو بھیجنے تھے۔ یہ دستے عراق چلے گئے تو رومی سمجھے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رومی یہی توقع لیے قلعے میں بیٹھے رہے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ مارچ 635 عیسوی کا مہینہ آ گیا۔ سردی کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ رومی سالار ہربیس روم کے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے نائب سالاروں اور کمانڈروں سے کہا کہ سردی کا موسم گزر گیا ہے، بیشتر اس سے کہ مسلمانوں کو قنوت مل جائے یا سردی سے یہ سمجھ جائیں، اس سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز شہر کا دروازہ کھلا اور 5000 نفری کے رومی فوج نے باہر آ کر مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے موجود تھا۔ حملہ بڑا تیز اور شدید تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان پر سردی کا بھی اثر تھا، اس لیے وہ مقابلے میں جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹ کر وہ منظم ہوئے اور آگے بڑھے، لیکن رومیوں نے دوسرے حملے نے انہیں پھر بکھیر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو سلیمان کیا تو دیکھتا رہے گا کہ رومی فتح یاب ہو کر واپس قلعے میں چلے جائیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا دیکھنے والوں میں نہیں تھے، لیکن وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے تھے جس کے سامنے وہ موجود تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنا سوار دستہ ساتھ لیا اور رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کیا اور سورج غروب ہو گیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے۔ ان کی بہت سی لاشوں شدید زخمی پیچھے رہ گئے۔ دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو بلایا کہ تم نے خود محسوس نہیں کیا کہ کل رومیوں نے باہر آ کر حملہ کیا تو ہمارے آدمی بے دلی سے لڑے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، کیا ہم میں ایمان کی حرارت کم ہو گئی ہے؟ سردی سے صرف جسم ٹھنڈے پڑتے ہیں، ایمان کی حرارت کم نہیں ہوتی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سالار اعلیٰ ہمارے آدمی بے دلی سے نہیں لڑے۔ دراصل جن رومیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان رومیوں سے زیادہ جرأت اور ہمت والے تھے جن سے ہم اب تک لڑتے رہے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابو سلیمان پھر تو ہی بتا، ہمیں اتنے لمبے محاصرے میں یہیں بیٹھے رہنا چاہیے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں ابو عبیدہ، کل صبح ہم محاصرہ اٹھا لیں گے۔ دوسرے سالاروں نے حیرت سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میرے دوستو، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے، اور میری تجویز غور سے سن لیں، اور سبھی لوگ میری تجویز کو توجہاً سن لیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ اٹھانے کے متعلق کچھ ہدایت دی۔ اگلی صبح شہر کی دیوار کے اوپر سے آوازیں آنے لگی، وہ جا رہے ہیں۔ محاصرہ اٹھ گیا، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ سالار ہربیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا دیوار پر آیا۔ اس کے ساتھ بڑا پادری تھا۔ ہربیس نے کہا، سردی نے اپنا کام کر دیا ہے، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، ان کے تعاقب میں جاؤں گا، انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ پادری نے کہا، محترم سالار، مجھے یہ مسلمانوں کی چال لگتی ہے، یہ منہ موڑنے والی قوم نہیں، وہ دیکھو وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ ہربیس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں،
اپنی بیویوں اور بچوں کو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت کم سپاہی پیچھے چھوڑے ہیں، وہ سامان باندھ رہے ہیں، لیکن انہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں اس سے پہلے ان کے تعاقب میں جاؤں گا جو حوصلہ ہار کر چلے گئے ہیں۔ حربیس نے فوراً 5000 سوار تیار کیے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ انہوں نے 2-2.5 میل فاصلہ طے کر لیا تھا جب رومی ان تک پہنچے۔ جیسے ہی حربیس اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں کے قریب پہنچا، اچانک مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ روز سالاروں کو یہی بتایا تھا کہ رومی ان کے تعاقب میں ضرور آئیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ختم کرنا ہے۔ اس کے مطابق مسلمان چلتے چلتے 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ دائیں کو ہو کر پیچھے کو مڑا اور دوسرا بائیں طرف سے پیچھے کو گھوم گیا۔ رومی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بوکھلا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اپنے بیوی بچوں اور ان کی حفاظت کے لیے کچھ مجاہدین پیچھے چھوڑ آنا بھی اسی دھوکے کا حصہ تھا۔ رومی پیچھے کو بھاگے تو یہی مجاہدین جو عورتوں بچوں کے ساتھ تھے رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر انہوں نے رومیوں کی پسپائی کا راستہ روک لیا۔ ایک اور سالار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق 500 سوار لے کر حمص کے راستے میں آ گئے تاکہ کوئی رومی شہر کی طرف نہ آ سکے۔ رومی اتنی جلدی بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن وہ مجاہدین کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ تازہ دم تھے، کچھ اپنی روایت کے مطابق اور کچھ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ بے جگری سے لڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سالار حربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کے راستے میں جو آتا کٹ جاتا تھا۔ آخرکار وہ انہیں نظر آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کہا، میں ہوں ابن ولید، فارسیوں کا قاتل ابن ولید، رومیوں کا قاتل ابن ولید۔ حربیس نامی گرامی جنگجو تھا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا، وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زمان میں وہ شیر کی مانند دہاڑنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ یہ رومی اپنے سالار حربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پیترے دونوں نے بدلے اور خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا۔ تلوار رومی کی آہن خود پر پڑا۔ خود اتنی مضبوط تھی اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ میں صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح غراتا دہاڑتا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہو جاتا تھا تاکہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار دور پھینک دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ توڑ وار کرنے شروع کر دیے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا جس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن یا جو اس سے ذرا سا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار خالی چلا گیا تو وہ اپنے زور سے وہ گھوم گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر اس پر جھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر زور لگا رہے تھے، خون ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور چہرے کی تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور زیادہ زور سے اپنے بازوؤں کے شکنجے کو تنگ کیا۔
رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں، اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور حربیز کو للکارا، لیکن حربیز اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، خدا کی قسم ابو سلیمان، تو نے جو کیا کر کے دکھایا، جو تو نے کہا تھا کر کے دکھایا، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ رومی فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ مارچ 636 عیسوی صفر 15 ہجری مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص پر جو خوف و ہراس طاری تھا وہ اس وقت بھگدڑ و نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے، لیکن شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے تو مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس معرکے میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے اور مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خونریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے حمص فتح کیا تھا۔ حمص والوں نے جب دیکھا کہ ان کے جو 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے ان میں سے بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور حمص کے دروازوں کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں اور نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس اور رحم طلبی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بولو، اگر تمہاری فوج ہمارے کہنے پر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتی تو تمہیں ہمارے آگے سجدے میں گرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک نے التجا کی، ہم رحم کے طلبگار، وہ فوج رومی تھی جو آپ سے لڑی ہے، ہم رومی نہیں ہیں، ہم آپ کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ ہم صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے آگے کیا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم کسی کو اپنا غلام بنانے نہیں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حمص کے لوگوں کو صرف 1 دینار فی کس جزیہ لیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی بھی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار اب مسلمان ہوں گے۔ اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض اسے مسلمانوں کی ایک چال سمجھے۔ وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہ ہوا۔ رومی شہنشاہ ہرقل حمص سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ حمص بھی آگ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا۔
جیسے وہ اسی خبر کا منتظر تھا۔ اس کے سالار، وزیر اور شاہی خاندان کے افراد جانتے تھے کہ ہرکل کا یہ تبسم موت کی مسکراہٹ ہے، اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو عرب کے ان مسلمانوں نے حمس کس طرح لیا؟ ہرکل نے خبر لانے والے سے پوچھا، تم سالار تو نہیں، کمانڈر ہو، جنگ کو سمجھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ خبر لانے والے نے کہا، سب سمجھتا ہوں قیصر روم، میرا نام سازیرس ہے، ایک حبیش کا کمانڈر ہوں، حماس ایک دھوکے سے ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے سالاروں کو توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے گئے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی، درختوں پر کوپلیں پھوٹنے لگی تھی، اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن باہر سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ ہرکل نے کہا، ہمارے سالار دشمن پر اس وقت نہ جھپٹے جب سردی سے ان کی رگوں میں خون جم چکا تھا، پھر کیا ہوا؟ سازیرس نے کہا، قیصر روم، وہ جب کوچ گر گئے تو سالار ہربیس نے 5000 سواروں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ اور ان میں کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے، جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ سازیرس نے ہرکل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لیا اور ان کے سواروں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ہرکل نے پوچھا، کیا وہ ہمارا سالار ہربیس کہاں؟ سازیرس نے کہا، وہ زندہ ہے، وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پہلوان کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ ہرکل نے کہا، کیا ہمارے پہلوان کو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار ڈالا ہے؟ سازیرس کچھ دیر ہرکل کا منہ دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ سر ہلایا۔ مسلمان سالار نے ہمارے پہلوان کو بازوؤں میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی تھی، سازیرس نے کہا، اور وہ مر گیا۔ ہرکل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسل گئی۔ آفرین، یہ طاقت جسم کی نہیں۔ وہ اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا، انہیں آگے آنے دو۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے جہاں وہ بھاگ نہ سکیں۔ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے حمس کے انتظام کے لیے کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی۔ حمس سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ حمس کے آگے حما اور پھر اس کے آگے شیراز تک پہنچے تھے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35 میل کے درمیان تھا۔ انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ ہرکل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ وہاں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے شیراز سے کوچ کیا۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ آتا نظر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر مجاہدینوں نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی ہے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں تاثر یہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان رومی قافلے کے کمانڈر نے جان بخشی کی اطلاع کرتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا، ہم رومی نہیں، ہم تو ان کی رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ پھر انہیں کہا گیا، پھر دوستی کا ثبوت دو، یہ بتا دو کہ انطاکیہ میں کیا ہو رہا ہے۔ قافلے کے کمانڈر نے جواب دیا، آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے، وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے، دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں۔ قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا، آپ آگے نہ جائیں، آگے کی نفری بہت تھوڑی ہے، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور انطاکیہ میں شہنشاہ ہرکل جو فوج اکٹھے کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا، کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی نہیں توڑی؟ رومیوں کے کمانڈر نے کہا، ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکیں،
ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرکل کے کمر اتنی کمزور رہی کہ چند شکستوں سے ٹوٹ جائے۔ اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشہ طاری نہیں کیا کرتا، اور شکست سے وہ مایوس بھی نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیاں اور شراب کا رسیہ ہے، اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکی کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ دوسرے نے کہا وہ تو راتوں کو شاید سوتا بھی نہیں ہوگا، اس پر ایک جنون سوار ہے، فوج اکٹھی کرو۔ اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفان کی طرح آ رہے ہیں، وہ تمہارے مذہب کو، تمہاری عورتوں کو ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ لوگ قبیلہ در قبیلہ مذہب کے نام پر اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انطاکیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ کے کا آگے جانا اگر مناسب ہے تو زیادہ فوجیں لے کر جائیں، ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ہرکل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور بھی آگے آنے دو۔ ایک اور بولا، اس نے یہ بھی کہا ہے، اب اپنی فوج کی ہر پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہرکل روایتی شہنشاہی نہیں تھا، وہ اپنے وقت اور فن حرب و ضرب کا ماہر جنگجو تھا، وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاعات نے جو ان کو اس قافلے سے ملی وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدا کی قسم امین الامت، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم ہرکل کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج رات اپنے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے۔ ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آگے کی مصدقہ صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کسی آدمی سے وہ مراد وہ جاسوس تھے جو انطاکیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سپہ سالاری کے دور میں جاسوسی کا نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ مسلمان جاسوس جان کی بازی لگا کر بڑے قیمتی معلومات لے آتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ہرکل نے اپنی فوج کی پے بپے شکستوں کی خبریں سن سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا۔ ایک شکست تو وہ تھی جو رومی فوج کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، دوسری وہ تھی جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقوں میں رومیوں کو دیتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے خلاف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں نے جب حمص پر قبضہ کیا اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری 1.5 لاکھ ہو چکے تھے۔ انطاکیہ سے 40 میل دور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اس کے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے تو ایک گھڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا کوئی فوجی افسر ہے یا مسافر۔ پڑاؤ سے کچھ دور اس نے گھوڑا موڑ لیا اور پڑاؤ کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ کسی کمانڈر نے اپنے سواروں کو حکم دیا، پکڑ لاؤ اسے۔ سوار ابھی گھوڑوں پر زین ڈال رہے تھے کہ اچانک اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاؤ کی طرف موڑ دیا۔ اس نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور قریب آ کر اس نے بڑی بلند آواز میں کہا، میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی نے کہا ابن اہدی، اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑے۔ ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم اب بھی تجھے رومی سمجھ رہے تھے۔ ایک نے پوچھا، کیا یہ لباس اس رومی کا ہے جسے تو نے قتل کیا ہوگا؟ ابن اہدی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہے اور انطاکیہ سے آیا ہے، اور وہ ابو عبیدہ کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ ان 3-4 جاسوسوں میں تھا جو 1.5-2 مہینوں سے انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گلے لگا کر کہا تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن عہدے، ہم انطاکیہ کے خبر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ ابن عہدی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ ابن عہدی نے عربوں کے مخصوص شاعرانہ انداز میں کہا سیاہ کالی گھٹا ہے جو انطاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے، اس گھٹا میں جو مینا برسے گا وہ زمین پر سیلاب بن کر چٹانوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ امین الابت اور ابن ولید، اللہ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ آگے نہ جانا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں یہ اشارہ دشمن کے ایک قافلے نے دیا ہے، رومیوں کا فوجی قافلہ ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے، اسے اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ سمجھ۔ امین الامت ابن عہدی نے کہا پورے بات مجھ سے سن، انطاکیہ کے اندر اور باہر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کی گرد نواح میں دور دور تک خیموں کا جال جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہرکل نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تیری خبر مصدقہ ہو سکتی ہے؟ ابن عہدی نے مسکراتے ہوئے کہا میں ہرکل کی فوج کے ایک ٹولے کا کمانڈر ہوں ابو سلیمان، رومیوں کے اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی انطاکیہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ فوج میں بھرتی ہونے آیا ہوں تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عہدی جس طرح انطاکیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اس نے اس کی تفصیلات سنائی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا، انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس روز گھوڑ دوڑ کے میدان میں شہ سواری، تیغ زنی، دوڑتے گھوڑے سے تیر نشانے پر چلانے کا مقابلے ہو رہے تھے، ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن عہدی اپنی فوج کا مشہور شہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان، وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا دوڑایا اور چکر لگایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا، وہ رومی تھا۔ ابن عہدی نے اس سے کہا اگر تجھے اپنے بازوؤں اور اپنے گھوڑے پر بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آ جا اجنبی۔ سوار ابن عہدی نے اس سے کہا میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے میری تلوار ہی آئے گی۔ دوسرے نے سوار نے کہا تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی، ہے بدقسمت اجنبی، اگر تجھے زندگی عزیز نہیں ہے تو آ جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔